تاخیر زیادہ ہو جائے لیکن اول سے آخر تک ایسے بیٹھے جیسے ہم کو کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے درمیان میں خلا جو باقی ہے اس کو بھی پر کر لیں، اور التماس ہے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں برا نہ مانے تو آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک محفل کا نظم و ضبط بن جائے۔ علامہ ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضور تشریف لانے والے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے فقیر چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرے گا، پھر میں بھی اجازت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور کائنات میں تمام شانوں سے سب سے بڑی شان وہ اللہ تبارک و تعالی کی۔ اب اس آیت کریمہ کی جب ہم تفسیر میں جاتے ہیں اور مفسرین کرام سے پوچھتے ہیں کہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کی شان کا ذکر کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی شان کیا ہے، تو فرمایا سارے انبیاء جو روئے زمین پر تشریف لائے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے۔ سارے انبیاء اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے، اور فرمایا سارے انبیاء کے جو سردار ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور علیہ السلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا بھی تاج پہنا دیا، رسالت کا بھی تاج پہنا دیا، فرمایا وہ تمام تک اللہ تبارک و تعالی کی شانوں میں سب سے بڑی شان حضور علیہ السلام کی ذات کا۔ تو یہاں پر ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سارے انبیاء اللہ کی شان ہے، لیکن حضور اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی شان ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی شان کا عنوان وہ حضور علیہ السلام۔ میں نے گفتگو میرے میرا حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے متعلق کرتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہید، کچھ گزارشات تاکہ آپ کے سامنے وہ مقام اصغر اور ظاہر ہو جائے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی شان کا عنوان وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا عنوان وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا عنوان وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اس آیت کریمہ میں جو ذکر اللہ کا ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کون مراد ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ کا ذکر حضور کی ذات ہے، اللہ کی معرفت حضور کی ذات ہے۔ تو جس طرح سارے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، لیکن میرا مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی شان ہے، اس طرح حضور کی امت میں سارے اولیاء حضور کی شان ہے، لیکن حضور سیدی غوث اعظم حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی شان ہے۔ تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانوں کو دیکھنا ہو، فرمایا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے و دعا کی زیارت کر لے، اور حضور کے چہرے و دعا کی زیارت کرنے والوں نے حضور کو کیسا دیکھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دن بھی حضور کے ساتھ ہے، راتیں بھی حضور کے ساتھ ہیں، آسانیاں بھی حضور کے ساتھ ہیں، مشکلات بھی حضور کے ساتھ ہیں، ہر وقت ہر لمحہ حضور کے ساتھ ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ایک ہوتا ہے، کوئی گول ہوتا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، میری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ نظر صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اور میں ساری زندگی آقا علیہ السلام کے چہرے و اتباع کو دیکھتا ہوں۔ تو کہا کہ جس نے اللہ کی شان کو دیکھنا ہو
وہ حضور کو دیکھ لے، اور جس نے حضور کی امت میں حضور کی شان کو دیکھنا ہو وہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت کر لے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تر اولیاء میں وہی مقام عطا فرمایا ہے جو حضور علیہ السلام کو تمام تر انبیاء کو مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا تاج بنا کر بھیج دیا، اسی طرح حضور غوث اعظم کو اولیاء کا تاج بنا کر بھیج دیا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولایت کا مقام کیا ہے؟ آپ کی ولایت کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کی ولایت کا مقام یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی آپ کا نام لیتا ہے تو فرمایا نام لینے سے پہلے باوضو ہو جایا کرتا ہے، باوضو ہونے کے بعد حضور غوث پاک کا نام لیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے کمالات عطا فرمائے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہم سبھی عقیدت رکھنے والے ہیں، ہم سبھی آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سبھی آپ سے عشق رکھنے والے ہیں۔ آپ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ محبوب سبحانی کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب۔ کائنات میں ہر انسان، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ ایسا ہے کہ میں سب سے زیادہ اپنے مالک سے محبت کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرتا ہوں۔ ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن سامنے محترم بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پھر جواب بھی ملتا ہے کہ بندے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بڑے کم لوگوں کو جواب ملتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو اللہ کا محبوب بھی کہا جاتا ہے تو محبت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، محبت کے مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ کسی کی محبت کا کوئی مقام ہوتا ہے، کسی کی محبت کا کوئی درجہ ہوتا ہے۔ آپ کی رب سے محبت کا مقام کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا ہماری رب سے جو محبت ہے اس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا مرید، ہم سے تعلق رکھنے والا، ہم سے رشتہ قائم کرنے والا ہمارے مدرسے کے دروازے سے بھی گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش مغفرت فرماتے ہیں۔ دروازے سے گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت کر دیتا ہے۔ بہجت الاسرار کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا۔ ایک نوجوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور کرم فرمائیے میرے والد کا انتقال ہو گیا، رات کو خواب میں نے اپنے والد کو دیکھا اور میرے والد کا حال کچھ اچھا نہیں تھا، زندگی گناہوں میں گزر گئی تھی، گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب کا شکار کر دیا گیا تھا۔ حضور کرم فرمائیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہارا جو والد تھا، تمہارا باپ ہم سے تعلق رکھنے والا تھا، ہم سے نسبت قائم کرنے والا تھا، ہم سے رابطہ رکھنے والا تھا۔ عرض کی حضور اور معلوم کچھ نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ کے دروازے سے گزرتا ہوا اسے دیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا بندہ اگرچہ بڑا گناہگار تھا لیکن تعلق عبد القادر سے جوڑ دیا تھا، مولا میری نسبت کا واسطہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں رات پھر سویا، وہ میرا باپ جس کو عذاب کا شکار کیا جا رہا تھا، اب جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جاری ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کے اندر داخلہ تھا۔ تو یہ تعلق ہے جو آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑے بیٹھے ہیں۔ میرے امام اہل سنت شاہ محمد رضا خان فاصل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا تجھ سے ڈر سے سر یا